میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ مرض بڑھتا گیا، ہاں، یہ بھی وہ ایسا تھا کہ وہ پھر کوئی ایک بچے کے ساتھ آ رہی ہے، کوئی دو بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھ ہی سے جو نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ تو یہ ایک ایریز جو ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹک بھی ہوتا ہے۔ آپ میں آرٹ کی کون سی صفت ہے؟ دیکھیے، فنکار ہونے کا مطلب یہ کہ آپ ایک بڑی حساس آپ کی نیچر ہو، بہت سینسیٹیو ہوں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک درد مند سیاست دان جو ہے وہ، اور درد مند دل رکھنے والا جو سیاسی کارکن ہوگا، اس کو حساس ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی ایک فنکارانہ جسے اندر کہتے ہیں نا، اس کی بھی ایک، آپ کے اندر ایک فنکار ہے، لیکن وہ اور اس میں پھر اس کا شوق فنون لطیفہ کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اس کے مشاغل میں ہوتا ہے، غزل گائیکی ہو، جو ہے وہ شعراء کو پڑھنا ہو، آپ کن شاعروں اور اچھی فلمیں دیکھ لینا ہو۔ تو یہ آپ ادھر آ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، شاعر کون سے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ دیکھیں، غالب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کوئی ثانی ہے ہی، آپ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، غالب کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر غالب نہیں ہوتے تو اردو ادب نہیں ہوتا نا۔ غالب نہیں ہوتا تو اور ان کے زمانے میں اتنا نہیں سمجھا گیا جتنا بعد میں سمجھ میں آئے وہ لوگوں کی۔ تو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھ ہی سے جو نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات۔ آپ کو شعر و شاعری، رومانس ایک ایسی چیز ہے جس انسان میں نہ ہو وہ پھر مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، اس پہ بلیو کرتے ہیں آپ؟ بالکل بلیو کرتا ہوں۔ تو لو کی کن مراحل سے گزرے؟ یہ وہ ایک سیاستدان، ایک فیڈرل منسٹر، ایک ڈپٹی کنوینر، ایک متحدہ کے رہنما سے ہٹ کر ایک فاروق ستار بھائی سے میں بات کر رہا ہوں کہ رومانس فطرت ہے انسان کی۔ ہاں دیکھیں، ہر انسان میں رومانس ہوتا ہے، پھر جو آرٹسٹ ہو، ڈاکٹر بھی بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت اسے بھی سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ انہیں تو اندر کا سارا پتا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو تو اندر کا سارا پتا ہوتا ہے، سارا پتا ہوتا ہے اسے، وہ تو نظروں سے اسکین کرتا ہے بالکل صحیح، کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ اس کی باتوں سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے دل میں نفس دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، امراض کیا ہے، اور پھر صحیح مرض کے لیے صحیح دوائی دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے کوئی دوائیاں دی ہیں؟ اب اس میں ہوا یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ مرض بڑھتا گیا، یہ بھی تو اس میں صورت یہ ہے کہ کالج کے زمانے میں دیکھیں جہاں کو ایجوکیشن ہے، اور انسان پھر اپنی عمر کے جس حصے سے گزرتا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فطری طور پر ایک سائن ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، اسٹاپ کا، جہاں بندہ رکتا ہے، ایک بندہ رکتا کچھ ہے دیر کے لیے۔ اچھا، لیکن وہاں الطاف بھائی نے ہم پر اتنی سخت نگاہ رکھی ہوئی تھی، اور ایسی نظم و ضبط کے حوالے سے تربیت ہوئی تھی، اور ایک انقلاب لانے کی ایسی جو ہے وہ جہد میں ہم لوگ تھے کہ کالج کا زمانہ جس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ حسرت جو تھی وہ دل میں رہی کہ بھائی وہ آپ وہ کر نہیں سکے، ہم بھی وہ ٹک شاپ میں، کیفیٹیریا میں وہ کافی پئیں، کوشش کی، وہ کتابوں میں پرچے، وہ کتابوں کے ذریعے سے کوشش کتابوں کے کی ذریعے کچھ باتیں کہ اپنی جونیئرز کو پڑھاتے تھے، تو اس میں کبھی کبھی ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھاتے تھے، لڑکوں کو کم پڑھاتے تھے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ این ایس ایف تھی، جمعیت تھی، اے پی ایم ایس ہوتی، یہ سب میں یہ دیکھتا تھا، ایسا تھا، اس کا پتہ بعد میں چلا۔ یہ سلسلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی اسٹیبلش نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات اسٹیبلش نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ نظر آپ پہ تھی، سخت تھی، اور آپ کی تربیت ایسی تھی کہ آپ لوگ ادھر لیفٹ رائٹ پہ نکل نہیں سکتے تھے، آپ پہ ایک دو آنکھیں فوکس تھی آپ کو، کہ وہ دیکھ رہی تھی، وہ دو آنکھیں بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو ایک سیاسی کارکن، جو ہم جس سیاست کو لے کر آئے تھے اس میں یہ پھر ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، میرے خیال میں، نہیں، صحیح بات ہے، یہ مسئلہ تھا۔ پھر جب بعد میں اتنی محنت کا صلہ ملا، اور توقع سے زیادہ جب کامیابی ملی، جو الطاف بھائی کی محنت رنگ لائی، اور الطاف بھائی نے شہر کی کنجی حوالے کی، اور اس کے بعد پھر وہ جو کالج کے لوگ آتے تھے، جو ڈاکٹرز تھے، جو کلاس فیلو تھے، وہ جب ساتھ آتے تھے، پھر رومانس ہوا کوئی؟ پھر اس کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہی۔ پھر جو ہم اپنے وقت میں جن لوگوں کو دیکھتے تھے، اس طرح کے سب لوگ جدھر وہ ادھر دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھتے ہیں، اور
خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو جب ان کو دیکھنے کا وقت آیا تو وہ ایسا تھا کہ وہ پھر کوئی ایک بچے کے ساتھ آ رہی ہے, کوئی 2 بچوں کے ساتھ آ رہی ہے, یہ صورت حال تھی. تو بہت اور آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے انکل کو سلام کرو بیٹا. انکل کو سلام کرو, بالکل صحیح. تو وہ بالکل اس طرح تھا کہ یہ یعنی کہ یہ جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے انسان کا, حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مر جائے. اب جب ہماری یہ حالت ہے تو آپ الطاف بھائی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے, ہم تو دوستوں میں اپنی فیلنگز کو شیئر بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے ہوتے ہیں دوستوں میں جن کے ساتھ آپ دل کی بات بھی کرتے ہیں. اب بتائیے الطاف بھائی ہم سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیلنگز کس کو بتاؤں, میں اپنے دکھ درد کس کے ساتھ شیئر کروں. تو میرے خیال میں پھر ان کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ ہم ان کی ان قربانیوں سے لگا سکتے ہیں. میں اس لیے بار بار لاتا ہوں. پھر جب میئرشپ آئی تو پھر گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر بڑھا کہ بھائی کچھ ایک رومانس جو ہے وہ تو تکمیل کو پہنچ گیا, اور ایم کیو ایم نے جو ہے وہ اب جو حکومتی سطح پہ ایک لوگوں سے اعتماد لے لیا. اب ہمارا بھی اعتماد ہے, اس کا بھی کچھ بھرم رکھو, ہانے کرو کرنا ہے. اس میں پھر خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر لو میرج کہہ سکتے ہیں, مکس لو اینڈ ارینج کہہ سکتے ہیں, سیمی لو میرج. وہ ہوئی, وہ کسی وجہ سے پہلی شادی نہیں چل سکی, سسٹین نہیں کیا اس نے, وہ ڈائیورس پر جو ہے وہ ختم ہوئی. اور یہ لوگوں کی کامن نالج ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد میری دوسری شادی ہوئی, تو پہلی وائف کا نام افشاں اور میری 2 بچیاں جس سے. دوسری وائف شاہدہ, وہ میری ایڈوائزر تھیں. شہر کی بیوٹیفیکیشن کا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, انوائرمنٹ کا. ہاں, تو وہ شہر کی بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ سوچا کہ زندگی کی بیوٹیفیکیشن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. تو شاہدہ کی بھی دوسری شادی تھی, اور میری بھی اب دوسری شادی تھی. تو اب ہماری اس دوسری ویڈ لاک سے ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میرے بچے تمہارے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ میری 2 بچیاں ہیں, شاہدہ کے 3 بچے ہیں, اور پھر ہم دونوں کے بچے ہوتے تو وہ پھر 3 فیملیاں بن جاتی. فاروق بھائی اتنی تھکا دینے والی زندگی ہے, ذہن بھی تھک جاتا ہوگا آپ کا, آپ کو اتنا موو کرتے ہیں, اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں, اتنی دنیا میں جاتے ہیں, اتنی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. کس کو سنتے ہیں جس کو سن کے آپ کو سکون ملے؟ اور موسیقی بھی روح کی غذا, اس طرف ہے کچھ رغبت آپ کو؟ جگجیت چترا کو بہت زیادہ سنا, لتا منگیشکر کو بہت سنا, ماشاءاللہ, مہدی حسن کو بہت سنا اور بہت سنتے ہیں, منی بیگم بھی ہیں, واہ, اور فریدہ خانم ہیں, اقبال بانو ہیں, آصف علی ہیں, غلام علی ہیں. تو میرے خیال میں یہ غزلیں اور گیت, اور آپ کو مطلب غزلیں پسند ہیں کہ غزلیں آپ کو بہت پسند ہیں؟ بہت پسند ہے, بہت انسپائر کرتی ہیں آپ. اور اس میں بھی کہیں اشعار جو ہیں وہ رومانوی اشعار تو ہوتے ہیں, لیکن انقلابی اشعار بھی غزلوں میں فٹ ہو جاتے ہیں. بہت ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ بھی ایک خوبصورت, حالانکہ نظمی انداز ہے لیکن بہت خوبصورت انداز ہے, اور بہت پسند کیا جاتا ہے, اور اس کو بار بار ٹی وی پہ آنا چاہیے. یہ چیزیں ایک آدمی میں جذبہ پیدا کرتی ہیں, جذبے کو ہی جگانے کی ضرورت ہے. یہ ماحول چل رہا ہے ہمارا.